نہ نمازوں کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، نہ اللہ رسول کی پرواہ. جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے یار، ہمیشہ زندہ رہنا ہے. جس دن یہ لڑکے سدھر گئے، جس دن لڑکوں کے دل صاف ہو گئے اور آنکھوں میں حیا آ گئی، لڑکیاں خود ہی بدل جائیں گی. ایک مرد کو قابو کرنا مشکل ہے. مرد جذبات میں اور ہوش و حواس میں ہوس کے فیصلے کرتا ہے، جبکہ عورت بہک جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے، عورت کمکل ہوتی ہے. یار میں تو ان بہنوں سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں جو ان بڑے بڑے مگرمچھوں کے ہاتھ آئی ہوئی ہیں، یا پھر جنہیں گاڑی بنگلے اور دولتوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے غلط راستوں کا انتخاب کیا. واللہ میری بہن، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دینا ہوا نا تو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے گا. واللہ خیر الرازقین، اللہ رب العزت بہتر رزق عطا کرنے والے، بہتر طریقوں سے عطا کرنے والے. جو رزق اللہ انسان کو دیتا ہے نا اس میں بہت برکت ہوتی ہے، لیکن جو انسان بے صبری سے کام لیتا ہے اور اپنی دنیا بنانے، اپنی دنیا چمکانے کے لیے غلط راستوں کا انتخاب کرتا ہے، جیسے کہ آج کل ہماری بہت ساری بہنیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، مالداروں کے ساتھ صرف اس نیت سے تعلق میں ہے کہ چلو اس کے ساتھ ریلیشن میں رہنے سے کچھ نہ کچھ ہاتھ آ جائے گا، اور اس سوچ میں، اس لالچ میں اس بیچاری کو پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس شوبز کی دنیا نے تو عورت سے اس کی حیا ہی چھین لی ہے. اسی طرح بہت ساری سوشل ایپس جس کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں بے حیائی کرنی پڑے گی تبھی جا کے آپ کو ٹرینڈ ملے گا. ٹرینڈنگ میں آنے کے لیے آپ کو اپنی حیا، اپنے ایمان کے سودے کرنے پڑیں گے، پھر آپ کے بہت سارے تعلقات بنیں گے اور آپ کی زندگی 2-4 دنوں میں چمن دمک جائے گی. اوکے فائن، ہاتھ کے نیچے گاڑی آ گئی، رہنے کو گھر مل گیا، بینک بیلنس بھی انکریز ہو گیا، لیکن بدلے میں جو آپ کھو رہے ہیں اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کے ساتھ کنیکشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنیکشن، ایمان، حیا، آخرت، سکون، عزت، رسپیکٹ، اسے بھی تو سوچیں. اگر ایک طرف سے دنیا آپ کے پاس آ رہی ہے، بہت لگژری دنیا آ رہی ہے، لیکن دوسری جانب آپ سے جا کیا رہا ہے اور وہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں اسے بھی تو نوٹ کریں. اگر آپ اس دنیا میں شیطان اور نفس کی ماننے آئے تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے؟ زنا کر لیں گے، چوریاں کر لیں گے، قتل و غارت کر لیں گے، بڑے سے بڑا گناہ، بڑی سے بڑی بے حیائی، بڑی سے بڑی گمراہی. کتنا فائدہ دے سکتے ہیں ایک انسان کو؟ زیادہ سے زیادہ نفس اور شیطان کی غلامی میں زیادہ سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے، لڑکیوں کا مجمع اکٹھا کر لو گے، مشہور ہو جاؤ گے. جس طرح گناہوں کی لذت بہت تھوڑی ہوتی ہے نا، اسی طرح غلط راستوں پر چلنے سے جو کامیابی ہاتھ آتی ہے نا اس کی مدت بھی بہت کم ہوتی ہے. جس طرح لذت ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ تمام کامیابیاں، وہ تمام شہرتیں، وہ تمام عزتیں بھی ختم ہو جاتی ہے جو گناہوں، بے حیائیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے انسان اویل کرتا ہے. تو یار آپ کا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کا کام عبادت کرنا ہے، آپ کا کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایفرٹس کی لاج رکھنا ہے. کیا ہمارے نبی اس لیے روئے تھے؟ کیا ہمارے نبی نے اس لیے پتھر کھائے تھے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے لوگوں کی باتیں سنی تھی کہ اس کی امت یہ سب کرے جو ہم کر رہے، جس کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا اس نبی نے ایسی امت کی خواہش کی تھی کہ جو امت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے، کلمے کا لباس پہن کر ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے پوری دنیا میں کلمہ بدنام ہو، مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کی شناخت بگڑ جائے؟ جس اسلام کی خاطر صحابہ کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی، جس اسلام کی خاطر صحابہ کے بچوں کو قتل کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتیں سننی پڑی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو ظلم سہنے پڑے، اپنی نسلوں کو شہید کروا دیا. اس اسلام کو ہم جب اپنے ہاتھوں سے، اپنی قوتوں سے، اپنے گناہوں سے جب بدنام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارا دل ذرا سا بھی نہیں درستا؟ ذرا سا بھی ڈر پیدا نہیں ہوتا اس دل میں؟ تو یار اللہ کو راضی کرے. اللہ کے بندو، کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو گرا رہے ہو؟ دیکھ بھائی، سمجھتے ہو نا مجھے، تو ایک بات مان لو، بس گندے راستوں کو چھوڑ دو. آپ یقین کرو یہ جو گندے راستے ہوتے ہیں نا یہ بہت آسان ہوتے ہیں. سم ٹائمز انسان کو بہت بڑی بڑی کامیابیاں دے جاتے ہیں، لیکن گندے راستے پر چل کر جو چیزیں بھی انسان کے پاس آتی ہیں، جو کامیابی بھی انسان اچیو کرتا ہے، آپ کو کبھی بھی سکون نہیں دے سکتی. ان راستوں پر چلتے ہوئے انسان جو بھی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب جھوٹ ہوتا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی. لیکن یہ گندے شوق، یہ گندے اعمال، یہ گندے راستے آپ لوگوں کے دلوں سے سکون چھین لیں گے. بھائی آپ روزانہ لوگوں سے سر درد کی شکایتیں کرو گے کہ میرے سر میں درد ہے، میرے دل میں درد ہے، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا.
بھائی تو نہیں چاہتا نا کہ تو اللہ سے دور ہو، اور میری بہن تو بھی نہیں چاہتی نا. آپ سب تو اللہ سے محبت کرتے ہو نا، بہت گہری محبت، اور اللہ کی خاطر تو اپنی جان تک دے سکتے ہو، ہے نا؟ تو جان لو پھر کہ یہ گندے راستے تم لوگوں کو اللہ سے دور لے جائیں گے، بہت دور. پھر لوٹنا چاہو گے، پلٹنا چاہو گے، لیکن راستے نظر نہیں آئیں گے. اللہ کو پکارنا چاہو گے، پکار نہیں پاؤ گے. یہ گندے راستے، یہ گندے اعمال، یہ گندے شوق انسان سے نا وہ الفاظ چھین لیتے ہیں جن الفاظ سے انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ گندی چیزیں انسان کو اتنا الجھا دیتی ہے نا کہ ایک لیول تو ایسا آتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے، اپنی گندگیوں سے اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اتنا بیزار ہو جاتا ہے کہ وہ جیتے جی اپنے اندر پل پل مر رہا ہوتا ہے. اسے اپنا آپ یوزلیس سا لگنا شروع ہو جاتا ہے. دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں، لیکن یہ دیکھ نہیں پاتا، یہ اسے اویل نہیں کر پاتا. کیوں؟ چونکہ یہ گندے راستوں کا مسافر ہے. اس نے اللہ کی بغاوتوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. یہ اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کر کے، اپنے لمحوں کا استعمال کر کے، اپنی دولت کا استعمال کر کے روزانہ اللہ سے دور جا رہا ہے. تو اللہ سے جو دوری کا احساس ہوتا ہے نا، یہ بندے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے ہاتھوں سے جو گناہ ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں نا، وہ اندر سے تمہیں کس حد تک تباہ کر چکے. تمہیں اللہ یاد نہیں آ رہا، تیرا دل نہیں جوڑ رہا اللہ سے. تجھے نہیں پتا کہ ڈیلی بیسس کی چھوٹی چھوٹی بے حیائیوں کو کرنے کی وجہ سے تو کس سٹیج تک آ پہنچا ہے کہ آج جب اللہ کی بات تیرے سامنے ہوتی ہے تو تیرا دل تنگ ہو جاتا ہے. ایک اسلامک لیکچر، ایک اسلامی ویڈیو پوری نہیں دیکھ پا رہا. 5 نمازیں فرض تھی تجھ پر، لیکن تو صرف جمعے کی پڑھ رہا ہے، عید کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. لوگ پڑھ رہے ہیں تو تم بھی پڑھ لو، سکوپ چل رہا ہے. تیرے گناہوں نے اور بے حیائیوں نے تجھے تیرے فرائض سے غافل کر رکھا ہے. تو جب بھی کوئی تجھے میسج کرے نا کہ ہائے ہیلو ہاؤ آر یو، کیسے ہو تم، تو کہتے رہو کہ میں ٹھیک ہوں. لیکن تو ٹھیک نہیں ہے بھائی. اگر تو اللہ کے ساتھ نہیں ہے نا تو ٹھیک نہیں ہے. جھوٹ نہ بول. اب تیرے پاس ایک ہی موقع ہے کہ چھوڑ ان گناہوں کو، ان بے حیائیوں کو، ان لوگوں کو جن لوگوں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا، جن لوگوں نے تمہارا ٹائم ضائع کیا، اور اسپیشلی ان لوگوں کو جن لوگوں نے تمہیں اپنی عادت ڈلوا کر تیرے دل سے اللہ کے جذبے نکال دیے، سچی جھوٹی کہانیاں سنا کر تیری زندگی کو خراب کر دیے. اب آ اللہ کے پاس اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر، آ اللہ کے پاس اپنی بکھری سوچیں لے کر، اور اللہ سے بول کہ اللہ میری بس، میری توبہ. انسانوں کی غلامیاں کی جا رہی ہے، لوگوں کو خوش کیا جا رہا ہے، دنیا کی دولتوں کو، عزتوں کو اور شہرتوں کو تو سمیٹا جا رہا ہے، لیکن اس رب کو کچھ نہیں سمجھا جا رہا جس رب نے اس پوری انسانیت پر اتنی نعمتیں کر رکھی ہے، اتنی نعمتیں کر رکھی ہے کہ اگر یہ ساری انسانیت مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا شروع کر دے، ٹھکرانا شروع کر دے، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی سانسیں رک جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. ہم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا، بہت سارے لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، بہت سارے لوگوں نے اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزاری. آج وہ اللہ سے منتیں کر رہے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی. اور واللہ آج کے دور میں بھی اللہ رب العزت کو اگنور کیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ سیریس نہیں ہوا جا رہا، اللہ کو ٹائم نہیں دیا جا رہا. اللہ کے دین پر نہ جانے لگ رہی ہیں، نہ مال لگ رہا ہے، نہ وقت لگ رہا ہے. وہ دین کے جس کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ دین کے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے. آج اسی دین کو اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر، 4-4 لاکھ کے موبائل ہاتھ میں پکڑ کر، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھا کر، چند سیکنڈ کی لذتوں کے بدلے 2-4 خواہشیں اور چند ٹکوں کی خاطر دین کو ماننے والے ہی دین کو بدنام کر رہے ہیں. مسلمان اس دین پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے آیا تھا، آج مسلمان نے اس دین کو مشکل کہنا شروع کر دیا. آج اس مسلمان کے پاس اس دین کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے. ارے دین کو دنیا پر نافذ کرنے کو تو چھوڑو، اپنی ذات پر نافذ نہیں کیا جا رہا. وہ لڑکے اور وہ لڑکیاں جنہوں نے اللہ کے نام پہ غیرت کرنی تھی اور غیرت کرتے ہوئے وہ اچھے بھی لگتے، آج وہی لوگ گناہوں کی طرف قدم بڑھا رہے، چند ٹکوں کے لیے عزتوں کے سودے کر رہے ہیں، عزتوں کو محفوظ نہیں کیا جا رہا. ارے کہاں وہ نوجوان جو 20 25 سال کی عمروں میں اس دین کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اور کہاں ہم کہ جیسے ہی جوانیوں کا نشہ چڑھتا ہے لذتیں گھیر لیتی ہیں، گناہ اپنے لیے ضروری سمجھ لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ لڑکی، وہ عورت جس نے اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرنی تھی کہ جس تربیت کے بعد ان اولادوں کے دلوں میں اللہ کے لیے لڑنے مرنے کے جذبے پیدا ہوتے، وہی لڑکیاں آج اپنے آپ کو سجا دجا کے ایک مجسمہ بنا کے لوگوں کے سامنے آ رہی. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو پیروں سے روندا جا رہا ہے. فرسٹ آف آل، ہر اس بندے کا شکریہ، ہر اس بہن کا شکریہ
ہر اس ماں کا شکریہ، ہر اس بھائی کا شکریہ جس نے میرے لیے دعا کی، جس نے میرا پوچھا، جس نے میری فکر کی۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی فکر کی وجہ سے میں آج اس قابل ہوں کہ دوبارہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ اور وہ تکلیف، وہ آزمائش جو مجھے اپنے اندر سما رہی تھی، جو میری امیدوں کو توڑ رہی تھی، جو میرے خوابوں کو چکنا چور کر رہی تھی، وہ خوف جو مجھے چاروں طرف سے گھیر رہا تھا کہ تم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، تم کمزور پڑ چکے ہو، تم سے یہ نہیں ہوگا، تم سے وہ نہیں ہوگا، آپ کی دعاؤں نے، آپ کی اس محبت نے جو آپ کو مجھ سے ہے اور مجھے آپ سے ہے، اللہ کی خاطر سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ میں حیران ہوں، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی آپ لوگوں سے ایسے بات کروں گا دوبارہ، کیونکہ مجھے میرا اپنا آپ بہت کمزور سا لگنے لگ گیا تھا جو کسی کا سہارا بن ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ، آپ لوگوں کا دل سے شکریہ۔ ایک چیز ریئلائز بھی ہوئی ہے، آپ کی اس محبت نے میرا وہ گلہ شکوہ جو مجھے لوگوں سے رہتا تھا، میری وہ تنہائی کہ لوگوں میں ہوتے ہوئے جو مجھے فیل ہوتی تھی، ختم کر دیا بھائی۔ جب میں نے اپنی بہنوں کے کمنٹس پڑھے، جب میں نے اپنی ماؤں کی دعاؤں پر غور کیا جو اس دین کی برکت سے مجھے ملی، جب میں نے اپنے بھائیوں کی کالز پک کی کمزوری کی حالتوں میں، اپنے لیے ان کے دل میں فکر دیکھی، میں لائف کے اس سٹیج پہ آ چکا ہوں کہ جہاں اب کوئی حسرت باقی نہیں رہی۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں، مجھے آپ جیسے بھائی ملے، آپ جیسی بہنیں ملی، آپ جیسی مائیں ملی۔ پتہ ہے ہر انسان کو نا بس تھوڑی سی اپنائیت کی نیڈ ہوتی ہے، 2-4 ورڈز محبت کے، وہ سننا چاہ رہا ہوتا ہے ساری زندگی، کسی اپنے کے منہ سے، کسی پرائے کے منہ سے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس کا یہ انتظار کوئی ختم نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے بیچارہ دن بدن ڈوبتا جا رہا ہوتا ہے اپنی سوچوں میں، اپنے خیالوں میں۔ ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے یار ایک انسان کو، ایک ایسا کندھا جس پر اس کو نیند آ جائے۔ ایک سینہ چاہیے ہوتا ہے یار کسی دوسرے بندے کا، کہ جس سینے سے لگ کر وہ بندہ اپنے غم ہلکے محسوس کرے۔ نہیں مل پاتا نہ میں کسی کو یہ سینہ، یہ کندھا ایسے الفاظ ڈیلیور کر پاتا ہوں، اور نہ دے پاتا ہوں، اور نہ کوئی مجھے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں خود میں غائب ہوں، مجھے خود کی فکر لگی ہے، میں اپنے آپ کو ایک مقام پر دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ میری ساری بھاگ دوڑ اپنے لیے ہے بھائی، تو جیسے میری اپنے لیے ہے نا، ویسے دوسروں کی اپنے لیے۔ دوسروں کی وہ فکر جو دل جیت لیتی ہے، وہ بول جو انسانوں کے غم بھلا دیتی ہے۔ انفارچونیٹلی آج وہ ملنا بند ہو گئے، تو آج سب کچھ کے ہوتے ہوئے انسان اپنے آپ کو اکیلا، دنیا سے دور، غموں میں گھرا ہوا، جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور اس احساس نے زندگیاں برباد کر دی، جیتے جاگتے انسانوں کو جیتے جی مار دیا۔ ختم کریں۔ آج میرے اندر یہ جو ہمت ہے، یہ جو حوصلہ ہے، یہ جو اندر کا سکون ہے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے مجھے اپنائیت دی ہے، میں ایک نئی زندگی اپنے اندر فیل کر رہا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنے اندر کا حال کہ مجھے اب اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں رہا، اپنا آپ کمپلیٹ لگ رہا ہے۔ ہزاروں ادھورے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد، ہزاروں بے بس ہیں، ہزاروں چہرے ہیں جو بے رونق ہو چکے ہیں، جو ہنسنا بھول چکے ہیں۔ ان کا ساتھ دیں۔ میرے چونکہ 1-2 ملین فالورز ہیں، اس وجہ سے شاید مجھے امپورٹنس مل گئی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو گمنام ہیں، جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ان کو سیم یہی ٹریٹمنٹ چاہیے، یہی اپنائیت چاہیے، یہی دعائیں چاہیے۔ ڈھونڈے ایسے لوگوں کو۔ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ فیمس نہیں ہوتا بھائی، ہر بندہ امیر نہیں ہوتا، ہر بندے کے پاس گاڑی، دھن دولت، دنیا نہیں ہوتی، لیکن ہر بندے کے پاس ایک احساس رکھنے والا خالی دل ضرور ہوتا ہے۔ ایک ایسا دل ضرور ہوتا ہے جسے اپنائیت چاہیے ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی جو مجھ سے محبت ہے یا جو آپ کی میرے لیے فکر تھی وہ فیک تھی، نہیں، لیکن یار وہ عام بندہ جو آپ کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتا، جو آپ سے ایسے بات نہیں کر سکتا، جو آپ کے موبائل فون پہ آ کے آپ کو اپنے درد، اپنی بیماری، اپنی فکر، اپنے اکیلے پن کی داستانیں نہیں سنا سکتا، اس بندے کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ ہو ایسے تو آپ صبر کرو، ڈھونڈو کوئی ایسا بندہ جو تمہیں سمجھ سکے، عام لوگوں کا خیال کرے۔ بس سیڈ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا،
اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں، اگر آپ کی زندگی میں برے لوگ ہیں، ان کی فکر نہ کریں. ہر بندہ کمزور ہے. ہر بندے کو جب دنیا 2-4 دھکے مارے گی تو ڈیفینیٹلی وہ زمین پہ گرے گا، لیکن وہ بندہ کمزور نہیں رہتا جو اپنے رب کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے. جب دنیا انسان سے بدلے لے رہی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا کی آزمائشیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا میں موجود برے لوگ ہمیں تھوڑا سا ہرٹ کرتے ہیں، لیکن وہ انسان کبھی بھی ہرٹ نہیں ہوتا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ یہاں ایک سائڈ سے دنیا اس کو مار رہی ہوتی ہے تو دوسری سائڈ سے اللہ اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. اور یہاں سے دنیا اس کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے، اسے گرا رہی ہوتی ہے، اسے ڈی موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کے قدموں کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہوتی ہے، خوفزدہ کر رہی ہوتی ہے، سٹک کر کے رکھ رہی ہوتی ہے. لیکن دوسری جانب سے اللہ بندے کا ساتھ دیتا ہے، بندے کو وہاں سے زندگی عطا کرتا ہے جہاں جس پوائنٹ جس لیول پر دنیا اس بندے کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ مر گیا، یہ سروائیو نہیں کر سکے گا، یہ ختم ہو چکا ہے. اللہ رب العزت اس بندے کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، اینڈ لیول سے اٹھاتے ہیں اور آگے کا راستہ دکھاتا ہے اور آگے کے راستوں پر چلاتا ہے. اللہ بہت بڑی سپر پاور ہے، اس کو آپ امیجن نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت پر جن لوگوں نے بھروسہ کیا آپ ان سے جا کر پوچھیں، آپ اٹھائیں تاریخ کی کتابیں کہ ان لوگوں کو کتنا ہرٹ کرنے کی کوششیں کی گئیں، ان کو کتنا ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوششیں کی گئیں، ان کو مارنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ ان کے ساتھ چونکہ کھڑا تھا تو یہ دنیا ان کا بال بھی باقا نہیں کر سکی، کچھ بگاڑ ہی نہیں سکی. اللہ نے ان کے جانے کے بعد بھی ان کو زندہ رکھا. دنیا تو یہ چاہتی تھی کہ بس یہ ختم ہو جائیں، یہ مٹ جائیں، ان کا نام و نشان ہی باقی نہ رہے، ان کو ایسا نقصان ہو کہ یہ پاگل ہو جائے. لیکن اللہ نے ان کا ایسا ساتھ دیا کہ ان کی موت کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کے ناموں کو زندہ رکھا، اللہ رب العزت نے ان کی تعلیمات کو زندہ رکھا. تو دنیا کی پرواہ نہ کیا کرے، دنیا بہت کمزور ہے، دنیا کے لوگ بھی بڑے کمزور ہیں، اللہ سپر پاور ہے. تو دنیا سے دوستیاں کرنے کے بجائے اللہ سے دوستی کرو، دنیا سے دل لگانے کے بجائے اللہ سے دل لگاؤ، تاکہ آپ کی جو شخصیت ہے نا یہ نکھرے، پتہ چلے لوگوں کو بھی کہ یار یہ کوئی بندہ ہے. بڑی عجیب ہے یہ اللہ کی محبت بھی. کبھی کبھار اس میں جینے کا دل کرتا ہے تو کبھی کبھار اس میں مر جانے کا دل کرتا ہے. یہ جو اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور یہ جو اللہ کا تعلق ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے اندر باہر سے. اللہ کی محبتیں انسان کے دل کے اندر بہت تبدیلیاں لاتی ہے بھائی. اللہ کی محبتوں سے پہلے انسان کہتا ہے میں بہت غصے والا ہوں. جیسے ہی اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے، اس کا دل ایک خاموش سمندر جیسا ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو 2 باتوں پہ قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے، جب ایسے مزاج رکھنے والے لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے تو اپنے سے گرے ہوئے لوگوں کی بھی سن لیتا ہے. وہ جو دنیا کو ڈراتے رہتے، پنگے نہ لینا، ہمارے خلاف گواہی نہ دینا، بات نہ کرنا، زبان کھینچ لیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، جب ایسوں کے دلوں میں اللہ کی محبتیں اترتی ہیں تو ان کے الفاظ ہی چینج ہو جاتے ہیں، بڑے نرم ہو جاتے ہیں. ایک عجیب سی کشش ہے یار اس محبت میں، ایک عجیب سی اپنائیت، ایک عجیب سا اثر بدل کے رکھ دیتی ہے انسان کو. اللہ کی محبت کے بغیر انسان کے پاس صرف طاقت آنے کی دیر ہے. جیسے ہی طاقت آتی ہے ظلم کرتا چلا جاتا ہے، نام بناتا چلا جاتا ہے، صحیح غلط کی پرواہ تک چھوڑ دیتا ہے. اللہ کی محبت کے بغیر تھوڑی سی دولت ہاتھ آتی ہے، حلال حرام کی تمیز بھول کر نفس کی ہر خواہش کو پورا کرتا چلا جاتا ہے. یہ انسان کبھی عزتیں خریدتا ہے، کبھی لوگ خریدتا ہے، اور اس کی فرعونیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ کی محبت کے بغیر بس تھوڑی سی شہرت ملنے کی دیر ہے، جیسے ہی شہرت ہاتھ آتی ہے ایٹیچیوڈ ہی بدل جاتا ہے. اس انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں کہ اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے یہ انسان، اور اگر ان صلاحیتوں کو غلط طریقوں سے استعمال کیا جائے تو جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے یہ انسان. اللہ رب العزت نے نا ہمیں ایک اتھارٹی دی ہے، خود کو اچھا یا برا بنانے کی اتھارٹی، کہ بندے ویسے تو پوری دنیا میں طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ وہ میری نافرمانی کرے، وہ میری بات کا انکار کرے، لیکن تجھے میں اپنی مرضی پہ چھوڑتا ہوں. مرضی ہے تیری، اچھا بن کے آ یا برا بن کے آ، مان کے آ یا جھٹلا کے آ. دنیا کے وہ لوگ جن کے بارے میں ہم یہ بہت اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، ان میں فراڈ ہے، یہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی لوگوں کو اپنے قریب آنے کی اجازت دیتے ہیں، اور ہم خود بھی منہ اٹھا کے کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں. لیکن وہ رب جو تم سے محبت کرتا ہے، اس رب کے قریب جانے سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر رب کے قریب چلا گیا تو گناہ کیسے کروں گا، پھر تو عبادتیں کرنی پڑیں گی. وہ اللہ کی یاد جو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے،
اس اللہ کو یاد کرنے سے ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو بتائیں ایسی سچویشن میں ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ جس میں ہمیں اللہ کو لے کر کچھ نہ پتہ ہو اور دنیا کو لے کر رات بھر کی پلاننگز ہمارے مائنڈ میں ہو؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کو سمجھو؟ کیا ابھی بھی تمہاری زندگی میں وہ ٹائم پیریڈ نہیں آیا کہ تم تھوڑا سا ٹائم اپنے اللہ کو دو؟ تو کب دو گے؟ 20 25 30 سال کے ہو گئے ہو، دنیا کی گیم کھیل رہے ہو اور زبان سے صرف آخرت کو ضروری کہہ رہے ہو، تو اس آخرت کو ضروری کب سمجھو گے؟ کب پڑھو گے؟ کب پوچھو گے؟ کب کرو گے؟ یا پھر اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنا ہے جو مرنے کے بعد اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ واپس بھیج دے اس دنیا میں، اعمال کر کے آنا ہے، عبادت کر کے آنا ہے۔ پلیز میرے بھائی اور میری بہن موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ کتنے عجیب طریقے سے ہم ٹریٹ کر رہے ہیں نا اپنے رب کو، وہ اللہ جو جھوٹ سے پاک ہے اور جس نے جھوٹ بولنے سے بھی منع کیا، جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ میرا دل اس رب سے محبت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا۔ ہم اتنے بگڑ گئے ہیں نا، اپنی حدوں سے اتنا آگے نکل گئے ہیں نا کہ یقین کریں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا نہ کر کے جاتے نا تو ہم سب کی شکلوں سے ابھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ ہر بندہ اپنی زندگی کا چھوٹا سا فرعون بنا ہوا ہے، جدھر لذت نظر آتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں، جدھر کوئی گناہ کا موقع نظر آتا ہے نہ آگے کا سوچتے ہیں نہ پیچھے کا سوچتے ہیں، بس کر گزرتے ہیں۔ کچھ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کے باعث، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جب جہنم میں جل رہے ہوں گے نا تو بتائیں وہ اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکالیے، اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہیں دنیا میں سمجھایا جاتا تھا، جنہیں گناہوں سے روکا جاتا تھا، جن کو کہا جاتا تھا کہ بھائی اللہ رب العزت کے حدودوں کو کراس نہ کرو۔ روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت ان کو اپنی یاد دلاتا تھا، روزانہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں آتی تھی، اللہ کے پیغام آتے تھے، اللہ کے میسیجز آتے تھے، لیکن یہ روزانہ اللہ کو اگنور کرتے تھے۔